السلام علیکم۔ آج کا لیکچر ایک اچھے استاد بننے کا کیا مقصد ہونا چاہیے۔ استاد بننے کے آپ کو سب سے پہلے اپنے پیشے کو سمجھنا ہوگا، کیوں نہ کہ تدریس کا پیشہ بہت ہی مقدس اور حرمت والا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اپنے دین سے مخلص ہونا ضروری ہے۔ جب آپ دین سے مخلص ہوں گے تو آپ کا ہر کام ایمانداری سے کریں گے، اپنا ہر قدم اللہ کی خوشنودی کے لیے اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہوں گے اور آپ کا ہر قدم میں اللہ پاک کی بہتری اور ترقی شامل ہوگی، جس سے آپ کی عزت وقار میں اضافہ بھی ہوگا اور آپ کا نام آسمان کی بلندیوں پر گونجنے لگے گا۔ اس لیے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور حدیث مبارکہ پر عمل کرنا ہے، بلکہ اپنی تمام طالبات کو آہستہ آہستہ ان کا عادی بھی بنانا ہے۔ یہ جب ممکن ہوگا جب آپ خود ان سنت اور حدیث مبارکہ پر عمل کریں گے۔ ان تمام باتوں کو اپنے روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنا ضروری ہوگا۔ نمبر 2، آپ کو اپنی سوچ کا دائرہ وسیع کرنا ہوگا۔ ہر بری اور اچھی بات کو جھک کر برداشت کرنا ہوگا، کیوں نہ کہ سوچ اور اچھا اخلاق آپ کے کردار کو 4 چاند لگا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، گلاب ہر کسی کو پسند ہوتا ہے۔ اس طرح تربیت اور آپ کے مہکتے لفاظ آپ کے طالبات کی زندگی کو اندھیرے سے روشنی میں لانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کا لہجہ کڑوا اور لفاظ گرم ہوں گے تو آپ کی طالبات کے حق میں آپ ظلمات یعنی اندھیرے کی طرح ہوگا۔ لہٰذا آپ کو اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے صبر اور تحمل کے ساتھ اور نرمی سے پیش آنا ہوگا اور اپنی مزاج میں نرمی اور خوف خدا لے کر آنا ہوگا۔ اللہ سے مدد مانگتے رہیے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ لیکچر بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین استاد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ مقام والدین کا بتایا مجھے، غرض زندگی کے ہر کے شعبے میں وہ عمدہ نصیحت مجھے یاد ہے، وہ بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ سے محنت مجھے یاد ہے، ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ سے محنت مجھے یاد ہے، بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ سے محنت مجھے یاد ہے، میں جاہل تھا عاقل بنایا مجھے، مقام والدین کا بتایا مجھے، غرض زندگی کے ہر کے شعبے میں وہ عمدہ نصیحت مجھے یاد ہے، وہ بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ سے محنت مجھے